हजूर फरमाते हैं मा जन्नासु बादुहुम बादा, ऐसे मेरे हाल तको मा जन्नासु बादुहुम बादा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐसे बंदे से बंदा टकराएगा, बंदे से बंदा और सारे परेशान फिरेंगे। और फिर या तू नबी आदम, सारे आदम के पास जाओगे और आदम से कहेंगे अंता अबूना, तुसी साडे अबू, तुसी साडे इशवा लना इला रब्बिक, अपने रब नाल साडी गल करो, ऊंचा बोलो, अपने रब नाल साडी। रवायत भी पुख्ता कि सारे कहेंगे किसके पास जाकर, बोलो मुझे, ओ यार मैं कोई गल करना चाहता, बोलो किसके पास जाएंगे। फिर बोलो मुफ्ती साहब इधर कहिए आप नाम क्या है आपका, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर बताएं। जब ये आदम के पास लोग जाएंगे क़यामत के दिन, उधर अल्लाह होगा कि नहीं, स्पीकर जी बोलो, खड़ लो ना, उच्चा बोलो, होगा, पक्की गल है, थोड़ा की ख्याल है, अल्लाह होएगा है, उधर ही होएगा अशर के मैदान में। शाह जी अल्लाह उधर होएगा तो अल्लाह वाले पास जाओ ना। जब अल्लाह है ये मजबूर है, ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये पेशाब रोक ही नहीं सकते, किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। तो बुखारी की हदीस है कि तुम सारे बरेलवी, सुन्नी, शिया, वहाबी, अहले हदीस, सुन दे हो बरेलवी भी मिलकर बोलो कौन, सारे नस के जाएंगे आदम से कहेंगे इचवा लना। यहाँ मौलवी आपको पट्टी पढ़ाता है, ये खुश्क मुल्ला नवाजी तसूफी ताजी भाई, देखो मेरे हाल तो अनु पट्टियां पढ़ाई जाती हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है। और वहां ये खुद अल्लाह के पास मुंह नहीं करोगे। कितना प्यारा शिरक है, कितना प्यारा शिरक है जो सारे मिलके करेंगे। नहीं समझ आई, कितना प्यारा शिरक है जो सारे मिलके करेंगे। ये यहाँ नबी के पास जाने को शिरक कहते हैं और वहां सारे मिलकर ये शिरक अल्लाह के सामने करेंगे। अच्छा ये शिरक करेंगे सारे, अच्छा आप जाकर कहेंगे अजी इशवा लना, इशवा सिफारिश करो, इत्यादि कोई कारी, ऊंचा बोलो कोई कारी, और वहां कहेंगे सिफारिश करो अपने रब दी बरगाह साडी। ये भी नहीं आखणगे साडे रब नाल गल करो, आखणगे अपने रब नाल गल करो, अपने रब नाल गल करो, साडी गल साडी ते रब तुहाडा होगा। अपने रब नाल गल करो, गल अगो सुनो अगो चलो आदम अलैहिस्सलाम तो नबी है ना, चलो वो इस तरह ना दे मेरे को की हाल लेना गए हो, असी कुछ नहीं कर सकते और सानू कुछ नहीं पता, असी तो आप हालत अजीब सा, अल्लाह के पास जाओ, और किसी के पास नहीं जाना चाहिए, अल्लाह के पास जाओ, वो रहीम है, वो मेहरबान है, वो करीम है, वो गफूर है, वो गफार है, वो करीम है। उन्हें भी अल्लाह नहीं टुरना, उन्हें भी अल्लाह ही जाने के लिए ध्यान करे। आदम भी बरेलवी तो नहीं है, ये ध्यान करो कि आदम पाक भी बरेलवी तो नहीं, या फिर बरेलवियों ने आदम अला तरीका इख्तियार किया है। उन्होंने भी नहीं कहना अल्लाह ले जाओ, उन्हें कहना है गल है सारियां नूं, ये बुखारी शरीफ है, फरमान के इज़हबू इला नूह, तुसां नूह वाले पाले टुर जाओ, मेरे नाल गल ना करो। जे मैं जाके रब नूं आख्या भाई ना सारियां ते मेहरबानी करो, पहले तो अल्लाह मैनू पूछेगा कि आपको बात दरख्त के नेड़े नहीं जाना, ते गल करन जावां तुहाडी ते मसला खुल जाए मेरा अपना, हो तुसी टुर जाओ नूह पर, वो तुम्हारी मदद करेंगे। हज़ूर फरमाते हैं फजा तू ना इला नूह, फिर वो सारे माशर वाले आएंगे नूह के पास और कहेंगे इशवा लना इला रब्बिक, अपने रब नाल गल करो। आखणगे नहीं मियां तुम चले जाओ इब्राहिम के पास, हज़रत इब्राहिम के पास आएंगे, वो कहेंगे नहीं मियां तुम चले जाओ मूसा के पास, मूसा कहेंगे नहीं मियां तुम चले जाओ ईसा के पास। सारे कलमा पढ़ो, ये सारे कलमा पढ़ के दिल नाल दसो ये की हो रहा है माशर में। वाबी के नजदीक क्या हो रहा है, ऊंचा बोलो, ओए डरते हो, ओए रोटी नहीं खाती, तो फिर दसो भाई वाबी के नजदीक ये क्या हो रहा है। मूसा के पास, कभी ईसा के पास, ये खुदा है, आदम खुदा है, ऊंचा बोलो। मुश्किल में अल्लाह को पुकारो, मुश्किल में कोई मुश्किल कुछा नहीं, मुश्किल में ना अली मुश्किल कुछा है, ना गौस मुश्किल कुछा है, ना अली अजमेरी दाता मुश्किल कुछा है, ना फलाना मुश्किल कुछा है, और इन्होंने तो रसूल को मुश्किल कुछा मान लिया है। ये मूसा अल्लाह है, ईसा पागल है, ये नूह पागल है, ये इब्राहिम पागल है, तो क्यों जाओगे। कलमा तुम पढ़ बैठे हो, एक के हो रहे हैं माशर में, हमारे यहाँ तुम्हारे, सारा मजमा बोलो हमारे यहाँ तुम्हारे, उठे
جو وہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے. اور دسو جی سارے نبیوں کو پھر پھرا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاس. رل کے بولو ہاتھ کھڑا کر کے کسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کدھر آئے ہو؟ وہ کہیں گے جی وہ اشمت نائلہ رب ہے اللہ سے بات اور گھڑی گل سو میری پورے شریف پھر دے رہا سو تو ہم تھاں دسنا ہوا جتوں نہ ہے تھاں دسنا ہوا جتے نہ ہے کر کے بولو نہ. اصل میں وہ پھر جیل میں تو نہیں ہے نا وہ نبی ہے اللہ کے کیا ہے نبی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد زور سے بولو صلی اللہ وہ کہیں گے اذهبوا الى محمد جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب سنو 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 فیاتوننی فیاتونا نہیں اونچا بولو یاتونا. حضور فرماتے ہیں سارے حالی کٹے ہو کے آن گے نہیں جی شاہ جی نی گئے بھی ساری نی میں نی بندے رب کے قدموں میں مصطفیٰ بندے اور قدم اچھا بولو بندے قدم شاتونا نی سب میرے پاس سب آج کہتے ہوئے رخ نہ کرو کل منہ دکھا سکو گے؟ ہم تو دکھائیں گے ہم تو منہ دیکھیں گے بھی ہم تو زیارت کریں گے بھی. تم تو قبر میں ہی پھنسو گے کہ بھونکتے ہو تو منہ کیسے دکھاؤ گے اور وہ صورت کیسے دیکھو گے اور پہچانے گا بھی مصطفیٰ کو وہ جو یہاں کہتا ہے مالک کہوں کہ مالک کو مولا. ہمارا امام تو احمد رضا بریلوی فرماتا ہے جب میں قبر میں جاؤں گا نا تو ان کو جب دیکھوں گا تو کیا حال ہوگا. کس کو کہہ رہے ہیں احمد رضا کہ دیکھیے کسے؟ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں. ابھی فرشتے بولے ہی نہیں ابھی فرشتے تو یہ کون ہے؟ احمد رضا پہلے ہی فرشتوں کو کہہ رہے ہیں او ادھر دیکھو میرے آقا آ رہے ہیں. کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے. شفاعت بالاذن ہے شفاعت بالوجاہت نہیں ہے. اور وہ بالاذن کون سی ہے جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی. تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے فضل کے ساتھ ہے. لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں حدیث شفاعت کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے اذهبوا الی غیری کسی اور کی طرف جاؤ. پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے. آپ فرمائیں گے انا لہا اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ تم سفارش کرو ہم قبول کریں گے. اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا. اللہ بتائے گا مجھے. دھونس نہیں ہے سر. اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ اسے کہتے ہیں شفاعت بالاذن. اور پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا اس حدیث کے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے نبی ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے. تو نبی علیہ السلام کا ایک نام محمود بھی ہے. آپ حمد کرنے والے بھی ہیں اور آپ وہ ہیں کہ جس کی حمد کی جائے. محمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. تو مقام محمود قیامت والے دن وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ جب فائز کرے گا اور آخرت کی جو بخشش کی ٹرافیز آپ کے ہاتھوں بٹوائے گا نا تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ اس کی آنر ہے اللہ کے حضور. اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی بدلہ کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے اللہ سے بخشوا لیں گے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے
اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے نا وہ لے لے، وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں، لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے اعمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا، سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتہ داری کا بینیفٹ کسی کو مل سکتا تھا نا تو وہ سیدہ فاطمہ تھی، لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اعمال کے بارے میں کھلی چھٹی نہیں ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کو تو چھوڑ دیں، قرآن میں 3 دفعہ آیت آئی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر، سورہ یونس کے اندر، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آ کے آپ کو سمجھائے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے؟ تو یہ جو آپ کو جنت کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ان کو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا تھا؟ تاکہ تم لوگ یہ کلیم نہ کر لینا کہ ایسی کچھ کر سکتے ہیں۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں تو ایس ایچ او سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یہ اللہ جی تواڈے فرشتوں نوں بھلیکھا لگ گیا، ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے، مینوں پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے، اتنی لمبی داڑھی سی، دی پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا، یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو تم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے۔ مت کہو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے۔